پہلے فزیکل ایکٹیویٹیز ہوتی تھیں, فزیکل گیمز ہوتی تھیں. آج کل PS4 پلے اسٹیشنز, اور گھر میں ہی آپ نے کرنا ہے, جو بھی موبائل پہ کھیلنا ہے یا کمپیوٹر پہ کھیلنا ہے یا ٹی وی پہ کھیلنا ہے. آپ کے بچوں کو یہ بات بالکل پسند نہیں آئے گی. بالکل ناپسند ہے, بالکل بہت ناپسند ہے. لیکن یہیں سے شروع ہوتا ہے میرے خیال میں, بچپن سے ہی موٹاپے کی شروعات ہو جاتی ہیں. ہماری فزیکل ایکٹیویٹیز کم ہوتی ہیں, بہت کم ہے. اور دوسرا پھر جینیٹکس کا بھی رول ہے اس میں. موٹاپا کچھ جین سے بھی آتا ہے, لیکن اس میں ذمہ داری ہماری پیرنٹس کی بھی ہے کہ ہم بچوں کو نکالیں, فزیکل ایکٹیویٹیز کی طرف لے کے آئیں. اگر وہ ایک فزیکل گیم ضرور ہونی چاہیے ان اسکول, ساکر گیم یا کچھ اس طرح کی جس میں وہ فزیکل ایکٹیویٹی کریں. یا پھر گھر میں بھی شام کو ضرور ایک فیملی ٹائم ایسا ہونا چاہیے جس میں آپ باہر نکلیں, واک پہ چلیں, کچھ نہ کچھ ایسا ضرور کرنا چاہیے. دوسری چیز ڈائٹ کا خیال رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے, جس میں ہمیشہ میں بات کرتی ہوں کہ پورشن کنٹرول ہونا چاہیے آپ کا, اور پروٹین کا انٹیک زیادہ کریں, کاربس کو کٹ ڈاؤن کرتے جائیں. واٹر انٹیک جو ہے وہ 8 to 10 گلاسز آف واٹر ڈیلی ہونا بہت ضروری ہے. بس یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جس کا خیال رکھنے سے آپ کافی عرصے تک سلیم اینڈ اسمارٹ رہ سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب, جو بات کی انہوں نے جینیٹکس کا, یہ کتنا بڑا رول ہے جینیٹکس کا؟ کیا واقعی ایسا ہوتا ہے کہ اگر آپ کے پیرنٹس اوور ویٹ ہیں تو آپ بھی اوور ویٹ ہو سکتے ہیں؟ ڈیفینیٹلی, بلکہ اب تو یہ ریسرچ بیکڈ آپ کہہ سکتے ہیں کہ فیکٹ ہے کہ آپ کے جینز ڈیفائن کرتے ہیں آپ کی باڈی کمپوزیشن کو. کہ اگر آپ کے جینز میں فار ایگزامپل پیئر شیپڈ باڈیز ہیں آپ کی فیملی میں, یو آر مور لائکلی ٹو ایکومولیٹ فیٹ. آپ کی ہپس پہ فیٹ زیادہ ایکومولیٹ ہوگا. ہاں, آپ کی فیٹ ڈیپوزیشن کا پیٹرن بھی ڈیفائنڈ ہوگا آپ کے جین سے. جیسے کچھ لوگ نہیں ہوتے کہ بھی فیملیز میں سارے ایک جیسے گول مٹول دکھ رہے ہوتے ہیں, اور یا کہیں گے ہڈیاں بڑی ہیں ان کی, تو وہ ان کی جین سے ہی ڈیفائن ہو رہا ہوتا ہے. اٹس ان دیئر ٹریٹس. تو وہ اس کو ڈیفینیٹلی ماڈیفائی کر سکتے ہیں, اپنے لائف اسٹائل سے کنٹرول کر سکتے ہیں یا لائف اسٹائل سے اس کو افیکٹ کر سکتے ہیں. بٹ لیٹ سے دے لیٹ دیم سیلوز گو, یا اگر وہ سیٹل ڈاؤن ہو جاتے, دے ناٹ ورکنگ آؤٹ, وہ ڈائٹ کا اتنا کنٹرول نہیں کر رہے, یا وہ اپنی اس کا صحت کا اتنا خیال نہیں رکھ رہے, تو وہ آٹومیٹکلی اسی پیٹرن میں فال کریں گے جو ان کے جینز نے ان کے لیے پہلے ڈیفائن کیا ہوا ہے. اچھا, میں ڈاکٹر خرم کی طرف جاتا ہوں. اچھا ڈاکٹر صاحب کو ہم نے ورک آؤٹ کرتے ہوئے دیکھا ہے, یہ تو ایک الگ بات ہے کہ ہی از اے ڈاکٹر, اینڈ ظاہر ہے وہ پہلے انہوں نے ہر طرح کی ہر چیز کو ایکسپلور کیا ہے. ڈاکٹر صاحب نے ایون ڈرامے تک میں کام کیا ہے, آج کرتے رہے ہیں ماشاء اللہ. انہوں نے ہر چیز کو نہ صرف اچھا کیا بلکہ بہت اچھا کیا. یہ تو ایک الگ بات ہے کہ ایکسرسائز سے کبھی انہوں نے منہ نہیں موڑا, لیکن آئی تھنک ڈائٹ کا بھی انہوں نے بہت خیال رکھا. ڈاکٹر صاحب, ڈائٹ کتنا پارٹ ہوتی ہے آپ کے ویٹ کو لوز کرنے میں؟ سر بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اچھا, میری بڑی ٹینڈنسی ہے ویٹ گین کرنے کی نا, تو مجھے وہ ہمہ وقت چوکس رہنا پڑتا ہے جی. تو اب بڑی امپورٹنٹ بات ہے, آپ سب کچھ کھائیں, مگر آپ کو خود پتا ہوتا ہے کہ میری باڈی ٹائپ کیا ہے, تھوڑا کنٹرول کر کے کھائیں. اور ایک بڑا کی ٹو سکسیس ہے کہ وائٹ چاول, وائٹ آٹا, وائٹ شکر, یہ بالکل یوز نہ کریں. براؤن شکر ہو, براؤن آٹا ہو, یعنی لال آٹا ہو, لال روٹی ہو, براؤن چاول ہو. لوگ کہتے ہیں ہمیں مزہ نہیں آتا, گڑ کا استعمال کریں, ٹھیک ہے. اور ایکسرسائز تو شاید بہت ضروری ہے. اچھا, لوگ کہتے ہیں جی مجھے بہت پتہ نہیں, ایسے لوگ شاید بنتے نہیں ہوں گے, مگر مجھے بہت برا لگتا ہے. لوگ کہتے ہیں جی وہ تو بڑا ایکسپینسو جم میں جاتے ہیں, وہ اس طرح کا ٹریک سوٹ. کچھ بھی نہیں, آپ شارٹس پہنیں, سمپل 100 روپے 150 روپے کی ٹی شرٹ پہنیں, آپ گھر میں لے کے اگر چھوٹی سی کیا رہی ہے, کھرپی سے اس کو کھو دیں. اچھا, ایک ہی جگہ اسپاٹ جاگنگ کریں آپ, ٹھیک ہے. تھوڑا گھر میں گملے اٹھا کے رکھیں, تھوڑا محنت ہو جہاں آپ کی سانس پھول جائے. جتنی سانس پھولے گی, ڈاکٹر صاحب آپ کو پتا ہے نا, آپ یہ جو باتیں آپ یہ جو کہہ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب, یہ اس پہ عمل کوئی نہیں کرنے والا. ان کو کوئی میجک پل چاہیے ڈاکٹر صاحب کی طرف سے کہ ڈاکٹر صاحب ایک میجک پل دیں گے, سب صحیح ہو جائے گا. جادو جی. اور ساحر وہ بھی, اور وہ 24 گھنٹے کے اندر وہ دوسرے دن فون آئے گا, ابھی تک تو وزن کم ہوا نہیں, 2 دن سے کھا رہی ہوں. سر 3 چیزوں میں بڑا پریشان ہوں میں. اچھا, کوئی لڑکے آتے ہیں نا, دیکھیے بال ان کے میں پورا تھیراپی کرتا ہوں. امی آتی ہے, دیکھیں یہ بیٹا ہے میرا, بڑا چھوٹا ہے, بڑا ینگ ہے, دیکھیں ابھی سے گنجا ہو رہا ہے, پھر آگے مسئلہ ہوگا. لڑکیاں بہت نخرے کرتی ہیں, تو میں کہتا ہوں نہیں میڈم آپ بے فکر ہو جائیں, میں ٹریٹمنٹ کروں گا, تھیراپی کروں گا. چوتھے دن آتی ہیں, یہ رہا آپ کا نسخہ, فائدہ تو کچھ ہوا نا, ابھی تک تو بال آئے نہیں. تو میں کہتا ہوں میڈم تھوڑا ٹائم تو دے دیں, وزن کم کرنا, بال بڑھانا, سکن گلو کرنا, دانے جانا. وہ سمجھتے ہیں 4 دن میں گولی کھائی, اور پھر جب میں بہت چیخنے لگتا ہوں ظاہر, تو کہتے ہیں آپ کو تو آپ کی وجہ سے تم سمجھ کے آئے تھے نا کہ وہ کچھ فائدہ ہو جائے گا. میں نے کہا تھوڑا ٹائم تو دے دیں آپ اس کو. یہ بڑا امپورٹنٹ چیز ہے, صبر بہت ضروری ہے. اچھا, ویری کوئکلی, صبر کیوں نہیں ہے؟ پھر میں آپ دونوں سے بھی یہی سوال کروں گا, صبر کیوں نہیں ہے ڈاکٹر صاحب, وائل وی آر ایٹ اٹ, صبر کیوں نہیں ہے؟ اور ایون میڈیسن کے معاملے میں تو صبر کرنا بہت ضروری ہے, صبر کیوں نہیں ہے ہمارے یہاں؟ ڈاکٹر صاحب آپ سے پوچھ رہا ہوں.
सब मुझसे पूछ रहे हैं? जी जी जी, आपसे जी सर, मेरा ख्याल है सब्र पता है इसलिए नहीं है हमारे यहाँ कि थोड़ा सा ना हम लोग कंपटीशन में बहुत है कि अच्छा साहिर का शो बड़ा हिट हो रहा है तो मुझे उससे ज्यादा हिट होना चाहिए रातों रात। अब ये नहीं देख रहा कि साहिर की एफर्ट क्या है उसके पीछे, ठीक है। दूसरा, अगर किसी को अमीर देख लिया तो वो उससे इंस्पायर्ड बड़ी जल्दी हो जाते हैं। अब ये नहीं देखते उसकी मेहनत से इंस्पायर्ड नहीं होंगे, जो चीजें उसका रिजल्ट आ रहा है एंड रिजल्ट, उससे इंस्पायर्ड होंगे। पहले आप ये देखें, जैसे मैं बड़ा बुरा भी लगेगा जुमला, देखिए लोग मेहनत करते हैं, मेहनत करें आप, पैसा इवेंचुअली आएगा, एंड रिजल्ट उसका है। मगर आप पैसे के लिए मेहनत करेंगे तो फिर कभी रिजल्ट नहीं आएगा। डॉक्टर साहब यहीं पर रहिएगा, मैं छोटा सा ब्रेक लेता हूँ। ब्रेक के बाद जब वापस आते हैं तो आप दो सवाल है, उसके बाद हम आपके सवालात लेना शुरू करते हैं कि आपको अगर कोई प्रॉब्लम है मोटापे की, आप अपना वजन कम करना चाहते हैं तो कैसे कम कर सकते हैं। डॉक्टर साहब से भी पूछेंगे, आप लोगों से भी पूछेंगे। शहद डाल के मिक्स करके पिएं तो मोटापा और सलाद का इस्तेमाल करें। अच्छा, मोटापे के लिए तो ये है कि पूरी दुनिया में लोग सुबह मॉर्निंग में उठते हैं और उनके पार्क आबाद हैं। उनके लिए यही है कि जिन मुल्कों के पार्क आबाद होते हैं उनके अस्पताल वीरान होते हैं। हमारे पार्क आबाद नहीं, हमें पार्क आबाद करने की ज़रूरत है। और पाँव देखें, हमारी बॉडी हमारे पिलरों के ऊपर खड़ी हुई है, पिलर्स हैं हमारे पाँव। जब हम लोग सुबह सोते रहते हैं मॉर्निंग में तो वो फिर हमारे जोड़ों में दर्द और ये सब कुछ निकलता है। मैं अपने सब पाकिस्तानी भाइयों बहनों से यही कहूँगा, उठें मॉर्निंग में, नमाज़ पढ़ें और साथ वॉक लाजमी करें। 1 घंटा अपने आप को लाजमी दें। मोटापे के लिए ये ज़्यादातर पुदीना, इलायची छोटी और पानी का इस्तेमाल ज़्यादा किया जाए और खाना का हजम किया के लेटा जाए तो बेहतर रहता है। इंसान मोटापा भी नहीं आता, कमज़ोरी भी नहीं होती। मोटापा कम करने के लिए तो मैं खुद ढूंढ रही हूँ, ऐसा तो कोई इशू नहीं है कि बादी चीज़ें ना खाएं, बस यही टूटते। वेलकम एंड आपको देखा लोगों ने कुछ ने तो हैक्स बताए कुछ, लेकिन वाकई क्या करना चाहिए मोटापा कम करने के लिए? व्हाट कैन वी डू? अच्छा, इसमें अगर हैक्स की बात की जाए तो एक ग्लूकोज गॉडेस मेथड, एक नया मेथड आया है। ग्लूकोज गॉडेस मेथड? यस, इट्स अ न्यू मेथड कि जिसमें आपने 4 वीक्स में अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना है। अच्छा। अपनी हैबिट्स को ट्रांसफॉर्म करना है जिससे आपकी बॉडी ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। और वो क्या है? ठीक है, उसमें फर्स्ट वीक में जो आपने करना है उसमें ये है कि सुबह का जो ब्रेकफास्ट आपका होगा वो सेवरी ब्रेकफास्ट होगा। सेवरी का मतलब है कि प्रोटीन होगा, उसमें मीठा नहीं होगा कुछ भी। ओके। लाइक उसमें आपने कोई जैम वगैरह इस्तेमाल नहीं करना या मीठे वाली चीज़ें कुछ इस्तेमाल नहीं करनी। उसमें आपने फाइबर ऐड करना है ज़्यादा, मतलब अगर आपने रोटी खानी है तो वो चौकर वाला आटा होगा, उसकी रोटी होगी, ठीक है। और साथ कोई भी सालन जिसमें वेजीज ज़्यादा हों, वेजिटेबल ज़्यादा हों, वो इस्तेमाल करें। पहला हफ्ता आपने ये करना है। दूसरे हफ्ते में आपने क्या करना है और कि बाकी आपने सब कुछ खाना है, बाकी सब आप करें जैसे आप करें, ठीक है। ये पहले हफ्ते का है, ठीक है। नेक्स्ट वीक में आपने क्या करना है, सेकेंड वीक में आपने जो भी आपने दोपहर या रात का खाना खाना है उसमें खाने से पहले 1 ग्लास पानी लेना है जिसमें 2 चम्मच सिरका डाल लेना है। एनी सिरका, कोई भी विनेगर, लेकिन एप्पल साइडर विनेगर तो बहुत अच्छा है।